کرو گے آج تو بچوں جی تسی بھی رفع دین کرو گے آئے ہو نا داڑ تھلے آج تو تسی بھی بت رکھ کے آؤ گے آج تو تسی بھی بکیاں مارو گے وہ ساری گالیاں جو یہ آپ کو دیتے ہیں نا عید سے ایک رات پہلے ان کو ایک ٹیکسٹ میسج کیا کریں گے بچوں جی صبح تسی بھی رفع دین کرو گے کس منہ نال کرو گے کس بوتی نال کرو گے ایک خارجی عالم کی میں تقریر سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ عید والے دن آپ نے بھلا کیا کرنا ہے جتنے حنفی علماء دوست ہیں آپ کے بھائی ہیں سنی ہیں آپ نے ان کو میسج کرنا ہے اور فرقہ وریت کو عروج دینا ہے ذرا پنگا لینا ہے اور آپ نے آگ لگانی ہے ہر ایک کو کہنا ہے کہ تو نے عیدین میں رفع یدین کیوں کیا بار بار اللہ اکبر اللہ ہاتھ کیوں اٹھاتا رہا یہ آپ نے اپنے سارے خاندان کے بندوں سے پوچھنا ہے تاکہ ذرا پھڈا پڑے ذرا مزید گرم ہو کام یہ ضرور آپ نے کہ خدمت یہ آپ کی میں ڈیوٹی لگا رہا ہوں وہ اپنے سٹوڈنٹس کی ایک کمرے میں بیٹھے ہیں حضرت صاحب وہ کنڈی لگا کے اور اپنے سٹوڈنٹس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی میں یہ ڈیوٹی یہ بڑا کشمیر آزاد کرانا ہے آپ نے یہ کام کر کے ٹھیک ہے جی انہوں نے کہا جی ہم کریں گے تو پھر وہ واقعی وہ کچھ بندوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے عیدین میں رفع دین کیوں کیا ویسے تو آپ کہتے ہیں منسوخ ہو گیا ہے نماز کے اندر 5 ٹائم کرتے نہیں عید میں کیوں کرتے ہیں یہ نہیں بتا دیتے ہیں عید میں کیوں کرتے ہیں سب سے پہلے نماز کے اندر نہیں کرتے اس کی وجہ منسوخ ہو گیا ہے کہاں لکھا ہے حدیث مصطفیٰ میں لکھا ہے یہ دیکھیں طبرانی معجم الکبیر حدیث نمبر 12072 ہے باب العین ٹوٹل اس کا میں مکمل ریفرنس کوڈ کر رہا ہوں من اسمہ عبداللہ نامی بندوں کی جہاں لسٹ ہے ان کے اندر عبداللہ ابن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی احادیث اور ان سے مکسم نے جو ابن عباس سے روایات کی ہیں وہ ان کا چیپٹر نکال لیں اس میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی میرے پاس جو نسخہ ہے اس کے مطابق حدیث نمبر 12072 ہے حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں امام حیثمی کہتے ہیں حدیث کی سند حسن ہے صحیح حدیث ہے اور محدثین کا پیٹ رول ہے کہتے نہیں پیٹ رول ہے محدث یہ 2 لفظ بیچاروں نے یاد کیے ہمارے کچھ دوستوں نے یہ بھی پیٹ رول ہے محدثین کا حدیث حسن سے استدلال اسی طرح ہوتا ہے جیسے حدیث صحیح سے ہوتا ہے اور حجت اسی طرح حدیث حسن بنتی ہے جیسے صحیح بنتی ہے تمام محدثین نے اس کی تصریح فرمائی ہے اب حدیث صحیح ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترفع الایدی الا فی 7 مواطن 7 جگہوں میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے نہیں ہاتھ اٹھائے جائیں گے مگر 7 جگہوں میں ان میں سے پہلی جگہ حین یفتتح الصلاۃ حین یفتتح الصلاۃ حین یفتتح الصلاۃ جب نماز شروع کی جائے گی صرف نماز شروع کی جائے گی اندر نماز کے جو 12 14 بار 10 بار کرتے اس کا ذکر نہیں ہے اس کو منسوخ فرمایا اس کو نو فی صلاۃ صحیح مسلم کی حدیث ہے اچھا اس کے اوپر کہتے ہیں وہ سلام کے بارے میں ہے اس کے اوپر 1 سال پہلے ڈیٹیل سے میں لیکچر ریکارڈ کرا چکا ہوں تو اب اس کے اندر ہے نماز کے سٹارٹ میں رفع یدین کرے اندر کا حکم نہیں ہے اور فرمایا جب مسجد حرام میں داخل ہو بیت اللہ کو دیکھے صفا اور مروہ پر اور یہ باقی آگے سارا مجمع الزوائد میں یہ حدیث ہے امام بخاری کے استاد مصنف ابن ابی شیبہ اس کے اندر حدیث نمبر 15993 ہے مطالب العالیہ میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث کو لکھا اور قاضی شوکانی نے تحفۃ الذاکرین میں اس حدیث کو لکھا اچھا اب دوسری بات کہ عیدین میں رفع یدین کیوں کرتے ہیں اب یہ بات ہے نمازوں میں کیوں نہیں کرتے اس کی وجہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عیدین میں کیوں کرتے ہیں وہ یہ دیکھ لیں شرح معانی الآثار کے اندر یہ روایت ہے اور کتاب الآثار امام ابو یوسف اماموں کے امام اعظم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے شاگرد قاضی ابو یوسف المتوفی 182 ہجری یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے پیدا ہونے سے بھی پہلے فوت ہوئے ہیں انہوں نے اپنی کتاب الآثار کے اندر یہ لکھا حضرت ابراہیم نخی آپ فرماتے ہیں ترفع الایدی فی 7 مواطن 7 جگہوں پہ ہاتھ اٹھائے جائیں گے اب وہ کون کون سی ہیں فی افتتاح الصلاۃ نماز کے سٹارٹ میں وفی التکبیر للقنوت فی الوتر یہ جی وطروں میں رفع یدین کیوں کرتے ہیں یہ اس لیے فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک کرتے رہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے غالباً ابن ابی شیبہ میں ہے وہ کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وطر میں رفع یدین کیا کرتے تھے کیونکہ یہ منسوخ نہیں ہوا اس کے بارے میں فرمایا وطروں میں کرے گا تکبیر قنوت سے پہلے وفی العیدین عید کی دونوں نمازوں میں بھی رفع یدین ہوتا رہے گا رفع یدین عید میں بھی ہوگا کیوں ابراہیم نخی فرما رہے ہیں یہ نہیں منسوخ ہوا اچھا اب یہاں پہ ایک اور بات ہمارے دوست کہتے ہیں یہ کیوں منسوخ نہیں ہوا
اچھا یعنی وہ ماننا تو سبحان اللہ ماننے والی کا تو اچھا یہ کیوں منسوخ نہیں ہوا؟ سوال پہ سوال کریں گے، یہ کیوں منسوخ نہیں ہوا جی؟ اچھا میں یہاں پہ عرض کرتا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابتدا میں 2 رکعت نماز تھی، بعد میں نماز کا پراپر طریقہ آ گیا، 4 رکعتیں آ گئی، ظہر عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی آ گئی۔ فرمایا وہ جو 2 رکعتیں تھیں پہلے ان کی یاد، ان کو بطور یاد سفر میں رکھا گیا، باقی کہ جب تم سفر میں جاؤ گے 2 رکعتیں پڑھو گے، اس سے تمہیں یاد آئے گی کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی زمانے میں 2 فرض ہی پڑھا کرتے تھے، اللہ نے کسی زمانے میں 2 فرض رکھے تھے۔ اسی سے استدلال کر کے میں عرض کرتا ہوں عیدین میں رفع یدین جو ہے یہ رب العالمین نے اپنے حبیب کبریا کی ابتدائے زمانہ کی سنت کو باقی رکھا ہے کہ جب سال بعد میرے بندے عید کی نماز میں رفع یدین کریں گے تو انہیں میرے مصطفیٰ کی وہ سنت یاد آیا کرے گی کہ کسی زمانے میں ابتدائے زمانہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، اور نارمل نمازوں میں بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ صحیح جامع ترمذی کی حدیث میں 257 کے اندر ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے اس طریقے کو بیان فرمایا۔ کہتے ہیں جی پھر 256 میں ہے وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، اس کے اوپر الگ سے گفتگو موجود ہے میری، اس کے اندر یہ 256 کا پورا تجزیہ اور انالیسس میں نے عرض کر دیا۔